الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. سامعین محترم، معززین علاقہ، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قبل ہر طرف ظلمات ہی ظلمات تھے، ظلم و ستم کی انتہا تھی. مرد مرد کے حقوق کھا رہا تھا، عورت عورت کے حقوق کھا رہی تھی، ہر طرف ناانصافی ہی ناانصافی تھی. یہاں تک آتا ہے کہ اگر مرد کسی کو قتل کر دیتا تو بدلے کے اندر بجائے خود پیش کیا جاتا اپنی گھر والی کو پیش کر دیتا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. عورت کے ساتھ اس قدر ظلم کیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی جس سال، اس سال اللہ رب العزت نے تمام عرب کے اندر جتنی خواتین امید سے تھی اللہ نے سب کو نر فرزند عطا کی. کسی کو بچی نہیں دی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بچی کو اس زمانے کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور دوسری طرف بچیاں زندہ دفن ہوں، ایسا ممکن نہیں تھا. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس سال کسی کو بچی ہی نہیں دی، سب کے سب کو بچے عطا کر دی. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس 2 واقعہ ہیں، تو اپنی زندگی کے 2 قصے ہیں، سنانا چاہتا ہوں تاکہ میرے من کا بوجھ ہلکا ہو جائے. میرے من کا بوجھ ہلکا ہو جائے. یا رسول اللہ ایک خوشی کا ہے جسے سن کر ہنسی آئے گی، اور یا رسول اللہ ایک دکھ اور تکلیف دینے والا ہے. پہلے کون سا سناؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے ہنسی والا سناؤ. فرمایا یا رسول اللہ میں بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا تو مجھے ایک سفر پیش آیا. سفر پہ جانے کے لیے میں نے اپنا جو سامان تھا تیار کیا، توشہ پکڑا اور ایک بت بنایا پتھر کا کہ جہاں جاؤں اپنے معبود کو ساتھ تو لے کر جاؤں، رستے میں کئی مشکلیں آسان کرے گا. تو بت بنایا پتھر کا، جب سامان کے اندر ڈالا تو وہ بڑا وزنی تھا. میں پریشان ہو گیا کہ سفر بھی لمبا ہے، اوپر سے پتھر بھی، بت بھی پتھر کا ہے، معبود بھی پتھر کا ہے، وزن بھی زیادہ ہے، تکلیف ہوگی. ایسا کرتا ہوں کہ پتھر کے بت کو رکھ دیا، آٹا پکڑا اور اس کے اندر شہد ڈالا اور اس کا ایک بت بنا دیا کہ وزن کے اندر ہلکا ہوگا، لے جانے کے اندر آسانی ہوگی.
یا رسول اللہ میں نے بت اپنے سامان کے اندر رکھا، اپنا معبود اپنے پاس رکھا، سفر پہ گیا، واپسی پہ سفر میری امید سے 2-3 دن زیادہ لمبا ہو گیا، توشہ کی کمی آ گئی، سامان سفر ختم ہو گیا، بھوک آ گئی یا رسول اللہ، میں تڑپنے لگا بھوک کی وجہ سے، پریشان حال ہو گیا کہ کیا کروں، کچھ سمجھ نہ آئی۔ پھر میرا خیال گیا کہ یہ بت جو میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ تو مٹی کا ہے، میرے معبود تو میرے آج کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا۔ اس کو پکڑا اور پتھر سے اس کو ریزہ ریزہ کر کے پانی ڈال کے اس کی روٹی بنا کے کھا لی۔ یا رسول اللہ، مجھے جب وہ بت کی بے بسی یاد آتی ہے کہ جو معبود اپنے ہی، جسے ہم پوجتے ہیں معبود مانتے ہیں، اپنے ہی عابد کے ہاتھوں کتنا بے بس تھا کہ وہ کھایا گیا۔ یا رسول اللہ، وہ خود کو نہ بچا سکا تو مجھے اس معبود کی بے بسی دیکھ کر مجھے آج ہنسی آتی ہے کہ وہ معبود جس کی صبح و شام عبادت کی جاتی ہے، آج وہ اس قدر مجبور ہے کہ اس کے پوجا کرنے والے اس کو پکا کے کھا رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ خود کو بچا نہ سکا۔ تو یہ واقعہ میرے ساتھ ہنسی والا پیش آیا۔ اور دوسرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن سفر پہ جانے لگا تو میری بیوی امید سے تھی، ہمارے معاشرے کا اس قدر گندا دستور تھا کہ بچی جب پیدا ہوتی تھی یا رسول اللہ اسے معاشرے کے اندر عیب سمجھا جاتا تھا، اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تبھی ہم آنکھ اٹھا کر جی سکتے تھے۔ میں نے بیوی سے کہا اگر بچہ پیدا ہوا تو ٹھیک، اگر بچی پیدا ہوئی تو میرے آنے سے قبل خود اس کو دفن کر دینا۔ یا رسول اللہ، جب میرا سفر لمبا ہو گیا، جب میں سفر سے واپسی پہ آیا تو میں نے گھر کے آنگن میں ایک پھول دیکھا بچی نما صورت میں، اور اس قدر خوبصورت تھی یا رسول اللہ کہ میں نے اسے دیکھا تو میرے دل کے اندر اس کی محبت بیٹھ گئی۔ پھر وہ میرے پاس آئی، میرے گھر کے داخل ہونے تو اس نے اماں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اماں نے جواب دیا تمہارا ابا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے یا رسول اللہ میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی اور اس کی محبت میرے دل کے اندر بیٹھنے لگی۔ اس سے قبل کہ میں معاشرے کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جاتا، یا رسول اللہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو زندہ دفن کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے بہانہ کیا، بچی کو ساتھ لیا کہ آؤ تجھے سیر و تفریح کے لیے لے کر چلوں، بچی کو ساتھ پکڑا اور صحرا کی طرف نکل پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں زمین کے اندر گھڑا کھودنا شروع کیا۔ اب صحرا ہے، عرب کی گرمی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، گھڑا کھودتے جا رہا ہوں تو وہ بچی آتی ہے اور میرا پسینہ صاف کرتی ہے اور فرماتی ہے کہ ابا جان کب آپ کی مشقت ختم ہوگی، کب آپ بس کریں گے، کب آپ کی تکلیف دور ہوگی۔ اور میں گھڑا کھودتا جا رہا ہوں یا رسول اللہ، جب گھڑا مکمل تیار ہو گیا تو میں نے اس بچی کو اٹھایا اور گھڑے کے اندر ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، وہ تب بھی مذاق اور کھیل سمجھتی رہی۔ میں نے مٹی ڈالنا شروع کی تو وہ مٹی اٹھا کر باہر میری طرف پھینکتی اور میں مٹی ڈالتا جا رہا ہوں۔ وہ معصوم سمجھ رہی ہے کہ شاید میرا ابا میرے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ جب وہ مٹی اس کے سینے سے اوپر جانا شروع ہو گئی اور اس کے ہاتھ اس مٹی کے اندر پھنس گئے تو وہ رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگی ابا جان میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں دفن کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا۔ یا رسول اللہ، اسے میں نے زندہ مکمل مٹی کے اندر درگور کر دیا، دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ، جب مجھے اس کی چیخیں یاد آتی ہیں، آج مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، لیکن یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس بچی کی چیخیں مجھے رات کو سونے نہیں دیتی، اس معصوم کی چیخیں مجھے رات کو سونے نہیں دیتی۔ یا رسول اللہ، پتہ نہیں کیا بنے گا میرا۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر کہا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان معصوموں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، لائن وار کھڑا کر کے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں کس جرم کے اندر قتل کیا گیا۔ تو یا رسول اللہ، یہ دو واقعات ہیں میری زندگی کے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں، سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو یہ حال تھا عرب کا، یہ دستور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل بچیاں پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، لیکن قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئی۔ آپ علیہ السلام آئے تو اللہ نے تمام عرب کے جہاں جس خاتون کی امید تھی اللہ نے سب کو نرینہ اولاد عطا کی، تاکہ اس سال کوئی بچہ دفن نہ ہو، کوئی بچی دفن نہ ہو۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی صبح صادق کے وقت۔ شفا بنت اسد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ تھی، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی، فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا کہ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو جسم پر کوئی غلاظت، کوئی گندگی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے ناف کٹی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام پیدا ہوئے ماں کے پیٹ میں ختنہ ہوا ہے، کوئی گندگی کا نام و نشان نہیں، کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا، اور پیدا ہوتے ہی آپ علیہ السلام سجدے کے اندر چلے گئے۔ ادھر بنو سعد کے قبیلے کی خواتین نے ارادہ کیا چلو مکہ چلتے ہیں، وہاں سے کچھ بچے لے آتے ہیں تاکہ ان کو پال پوس کر جب بڑا کریں گے تو ہمیں ان کے والدین سے کچھ انعام مل جائے گا۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو پالنے کے لیے دیہات کے اندر بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک تو وہاں کی آب و ہوا صاف تھی، دوسرا مکہ جو تھا یہ ایک چھوٹا سا شہر نما تھا کہ یہاں مختلف قبائل آیا کرتے تھے، اور عرب لوگوں کو ڈر ہوا کرتا تھا کہ مختلف زبان والے لوگ آتے ہیں تاکہ کہیں ہمارے بچوں کی زبان بدل نہ جائے، ہمارے بچوں کی زبان اسی طرح فصیح و بلیغ رہے، اسی لیے وہ دیہات کے اندر بھیج دیا کرتے تھے۔ وہاں سے بنو سعد کا قبیلہ نکلا جس کے اندر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ خواتین کا ایک گروپ نکلا ہے، اماں حلیمہ ساتھ ہیں، سب کے پاس اونٹنیاں ہیں، کسی کے پاس اونٹ ہیں، سفر کے ارادے سے نکلی کہ مکہ سے بچے لیتے ہیں۔ اماں حلیمہ کے پاس جو اونٹ تھا وہ انتہائی کمزور اور ضعیف اونٹ تھا، قافلے کے ساتھ ہیں، اب قافلے کے جو اونٹ ہیں وہ تیز رفتار ہیں، اماں حلیمہ کا جو اونٹ ہے وہ کمزور ہے، سست رفتار ہے۔ قافلے والے برداشت کرتے رہے، تنگ آ کر کہہ دیا اماں حلیمہ تمہارا اونٹ تو بڑا کمزور ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں بھی دیری ہو رہی ہے، آپ آرام سے آ جائیے، ہم آگے نکلتے ہیں۔ اماں حلیمہ کو بیچ رستے میں چھوڑ دیا، قافلے والے آگے نکل گئے۔ یہ آگے نکلے نہیں تھے، انہیں اللہ نے آگے نکال دیا۔ قافلے والے پہنچ گئے مکہ میں، اماں حلیمہ ابھی رستے میں ہیں۔ اب گھر پتہ کیا، بچے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، بچہ ہے؟ جواب ملتا ہے بچہ ہے۔ فرمایا کہ باپ کیا کام کرتا ہے؟ جواب ملتا ہے یتیم ہے۔ تو بجائے دیکھنے کے دروازے سے عورتیں مڑ جاتی ہیں۔ دوسری آئی، دستک دی، بچہ ہے گھر پہ؟ فرمایا ہے۔ باپ کیا کام کرتا ہے؟ فرمایا یتیم ہے۔ اس نے بھی دستک دے کے چھوڑ دیا۔ ساری قافلے کی جو عورتیں ہیں ان کو بچے مل گئے، یہ یتیم گھر کے اندر رہ گیا۔ اماں حلیمہ تاخیر سے پہنچی، مکے کے گھروں کے اندر پتہ کیا تو تمام بچے جو تھے انہیں تو عورتوں نے پکڑ لیا۔ اب ایک گھر بچا ہے جس کے اندر ایک یتیم ہے جو سارے جہان کا سردار ہے۔ اب شوہر سے مشورہ کیا، آئے ہیں، سفر کیا ہے، بچہ ہے کوئی نہیں، کیا خیال ہے اگر ہم اس یتیم کو لے جائیں اللہ برکت دے گا؟ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، خالی جانا مجھے بھی مناسب نہیں لگتا، اس یتیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ شوہر باہر کھڑا ہو گیا، اماں حلیمہ گھر پر گئی، دروازے پہ دستک دی، فرمایا اندر آ سکتی ہوں؟ اندر گئی تو کہا مجھے اس بچے کی شکل تو دکھاؤ۔ فرماتی ہیں جب میں قریب گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اوپر چادر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے فرمایا کہ میں اس یتیم کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو حضرت آمنہ نے جب چادر ہٹائی تو فرمایا میں نے جب اس کی شکل و صورت کو دیکھا، وہ اس قدر حسن و جمال والا، اس قدر خوبصورت کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں بےتاب ہو گئی کہ کسی طریقے سے میں اس بچے کو اٹھاؤں کہ جب بچہ آنکھ کھول کر دیکھتا ہے اس وقت اس کے حسن کا لطف ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ فرمایا میں بےتاب ہو گئی، میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرا ہاتھ رکھنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر مسکرا دیے۔
فرمایا میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور اٹھایا اور میں نے کہا کہ میں اس بچے کو لے جانا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ کہنے لگی حلیمہ کیا لوگی؟ فرمایا بعد میں جو مرضی دے دینا، لیکن ابھی بچہ لے جانے سے انکار نہ کرنا، میں بچہ لے جانا چاہتی ہوں۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا نے بچہ پکڑا، سینے سے لگایا، باہر آئی، شوہر سے کہا ہمیں بچہ مل گیا ہے، قافلہ آگے نکل چکا ہے، چلو ہم بھی روانہ ہوتے ہیں۔ شوہر اونٹ پہ بیٹھا ہے، پیچھے اماں حلیمہ بیٹھی ہے، درمیان میں بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہے۔ اب شوہر اونٹ کو اٹھانا چاہتا ہے، اونٹ اٹھ نہیں رہا، بار بار کوشش کر رہا ہے، اتر کے اٹھانا چاہا، اونٹ نہ اٹھا، اتر کے اٹھانا چاہا، اونٹ نہ اٹھا، پھر بار بار 2-4 دفعہ کوشش کی، لیکن اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اونٹ اٹھ کیوں نہیں رہا، یہ چل کیوں نہیں رہا۔ فرمایا حلیمہ تم ایک کام کرو، تم آگے آ کر بیٹھ جاؤ۔ اماں حلیمہ کو آگے بٹھایا، شوہر پیچھے بیٹھ گیا۔ اب اماں حلیمہ جب آگے بیٹھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں اور سب سے آگے آ گئے۔ اب اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ فوراً اٹھ گیا۔ تو میرے اللہ نے دکھایا کہ جو نبی سارے جہان کا سردار ہے وہ تمہارے پیچھے کیسے بیٹھ سکتا ہے، اسے تم اپنے پشت کے پیچھے کیسے بٹھا سکتے ہو۔ اونٹ پہ آگے بٹھایا تو اونٹ چلنے لگا۔ اب اونٹ کی رفتار ایسی ہے، فرمایا کہ قافلہ بہت سفر طے کر چکا تھا، اونٹ اس قدر تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ قافلے کے برابر ہوا اور قافلے سے آگے نکلنے لگا۔ تو عورتیں کہنے لگی حلیمہ سواری بدل دی ہے؟ فرمایا نہیں، سواری نہیں بدلی، سوار بدل دیا ہے، سواری وہی ہے، آج سوار بدل چکا ہے۔ فرمایا کہ وہ اونٹ سارے قافلے سے آگے نکل گیا۔ جب قبیلہ سعد میں پہنچے تو وہاں ہر گھر سے گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اس انداز سے کیا۔ جب گھر پہنچے تو گھر میں جا کر دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی برکت سے اماں حلیمہ کی جتنی بکریاں تھیں جو خشک کھڑی تھیں، جب گھر میں آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی تو دیکھا کہ ہر بکری کے تھن دودھ سے بھرے پڑے اور شوہر نے خوب دودھ نکالا۔ ادھر جو ہے وہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے اس سے قبل میرا یہ حال تھا کہ بیٹا دودھ کے لیے، جو سکا بیٹا تھا، اماں حلیمہ کا اپنا بھی ایک دودھ پیتا بچہ تھا، فرمایا اس کی یہ حالت تھی کہ وہ دودھ کے لیے روتا تھا، میرے تھنوں کے اندر دودھ نہیں آتا تھا، ساری رات بھوک سے تڑپتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی میں نے اپنا دودھ پلانا شروع کیا، میرے دونوں تھن دودھ سے بھر گئے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، خوب پیا، جب بائیں طرف رکھا تو آپ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا۔ میں نے بار بار کوشش کی، لیکن جب ایک طرف رکھتی تھی جس سے آپ علیہ السلام نے پہلی دفعہ پیا تھا اس سے تو آپ علیہ السلام پیا کرتے تھے، لیکن جب دوسری طرف رکھتی تھی تو آپ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے۔ بچپن کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ جس نبی نے بڑے ہو کر ساری دنیا کو انصاف کا درس دینا ہے، وہ بچپنے کے اندر اپنے بھائی کا حق کیسے کھا سکتا ہے کہ وہ دوسری طرف کا جو تھن ہے وہ میرے دوسرے بھائی کا حق ہے۔ آپ علیہ السلام ایک طرف کا تو پی رہے ہیں، دوسری طرف کا نہیں پی رہے۔ اماں فرماتی ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ہی برکتیں شروع ہو گئیں۔ اب رات کے وقت آپ علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو ہم چراغ بالا کرتے تھے، لیکن جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے کبھی ہمیں چراغ کی ضرورت نہ پڑی۔ تو محلے کی خواتین اکٹھی ہو کر کہنے لگی اماں حلیمہ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، وہ بھی جب رات کو سونے لگتے ہیں تو اپنے چراغ گل کر دیتے ہیں، تیرے پاس اتنا پیسہ اور دولت کہاں سے آ گئی کہ تیرا چراغ ساری رات بلتا ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ میرے گھر کون سا چراغ آیا ہے۔ میں نے عورتوں کو پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، میں نے چہرہ دکھایا، فرمایا جب سے یہ چراغ میرے گھر آیا ہے میں نے گھر کے سارے چراغ بند کر دیے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی برکات ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ، یہ آپ علیہ السلام سے بڑی تھی لیکن رضائی بہن تھی، اماں حلیمہ کی بیٹی تھی، یہ بکریاں چلانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دن آ گئی اماں میرے ساتھ کسی کو بھیجیں، میں اکیلے بکریاں نہیں چرا سکتی۔ ماں کہنے لگی بیٹا ضعیف ہوں، باپ تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا، ہم دونوں کے علاوہ تمہارے ساتھ کون جائے گا؟ فرمایا ماں میرے ساتھ بھائی محمد کو بھیج دو۔
کہا بھائی محمد تو بہت چھوٹے ہیں۔ فرمایا اماں میں گود میں لے کر جاؤں گی، میں ایک دفعہ پہلے بھی لے کر گئی تھی، میں نے 3 باتیں دیکھی ہیں اماں۔ میں جب بھائی محمد کو لے کر گئی تھی تو جب میری گود میں تھے تو وہاں سے ایک راہب گزرا تھا، ایک عیسائی عالم گزرا تھا، اس نے میرے بھائی کو دیکھ کر کہا کہ یہ بہت بڑا آدمی بنے گا، یہ بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اماں مجھے اس راہب کی باتیں سن کر بہت اچھا لگا۔ دوسرا اماں میں نے یہ دیکھا کہ جب بھائی میرے پاس تھے تو آسمان کے اوپر ایک بادل تھوڑا سا ہمارے اوپر سایہ کیے ہوا تھا، اماں وہ دائیں بائیں کہیں بھی نہیں تھا، اس کا سایہ صرف میرے اور میرے بھائی پہ پڑ رہا تھا۔ اماں میں جہاں جہاں جاتی تھی وہ بادل کا ٹکڑا میرے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ تیسرا اماں جب بھائی میرے پاس تھا تو آگے پیچھے میری بکریاں دائیں بائیں چلی جاتی تھی، مجھے ان کو اکٹھا کرنا پڑتا تھا، ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا۔ لیکن اماں جب بھائی محمد میری گود میں تھا تو یہ بکریاں ایک ہی جگہ چر رہی تھی، اور چرنے کے بعد یہ ساری آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ اماں میں بھی بھائی محمد کو دیکھتی رہی، وہ بکریاں بھی بھائی محمد کو دیکھتی رہی۔ فرمایا میرے ساتھ میرے بھائی محمد کو بھیج دو۔ تو ایک وقت آیا غزوہ حنین کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی اور 6000 کافر اور 12000 بکریاں یہ مال غنیمت کی صورت میں آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی، فرمایا میں تمہارے صاحب سے ملنا چاہتی ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی ہے، خود کو آپ کی بہن بتلاتی ہے۔ حضور نے فرمایا میں تو اپنے باپ عبداللہ کا ایک بیٹا ہوں، میری تو کوئی بہن نہیں تھی، تو یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ کو اپنا بھائی بتلاتی ہے۔ حضور نے فرمایا چلو اس کو بھیج دو۔ جب بھیجا گیا تو دیکھا تو حضرت شیمہ تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی ہوں، آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتی تھی، اور وہ ساری بچپن کی وہ باتیں یاد دلا دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا تو آپ نے اپنی چادر بچھائی اور اپنی بہن سے کہا میری بہن اس پر بیٹھ جاؤ۔ اس پر بٹھایا اور فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کے ہاں قیدی بن کر آئی ہوں اور میرا قبیلہ قیدی بن کے آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہن میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام قبیلے کو رہا کیا اور تمہارا جتنا مال غنیمت تھا سب کا سب واپس لوٹاتا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو آج سے تمہاری کفالت میں کروں گا، تمہاری دیکھ بھال میں کروں گا، اور اگر اپنی قبیلہ جانا چاہتی ہو تو وہاں بھی تم جا سکتے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلہ جانا چاہتی ہوں۔ اور فرمایا یا رسول اللہ جب آپ چھوٹے تھے تو میں آپ کو لوری دیا کرتی تھی، وہ لوری کیا دیا کرتی تھی؟ آج ہماری مائیں لوری دیتی ہیں، حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ، مختلف قسم کی لوریاں دیا کرتی ہیں۔ حضرت شیمہ لوری دیا کرتی تھی ربنا، اے ہمارے اللہ، ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو ہمارے لیے باقی رکھ، اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کس قدر شان و شوکت عطا کی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا، آپ علیہ السلام کا بچپنا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ السلام بستر پہ لیٹے ہوئے دودھ پیتے بچے ہیں اور رات کا وقت ہے، آپ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، پھر ادھر اوپر چاند کی طرف دیکھ رہا ہوں، چاند کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے، میں حیران ہو گیا کہ یہ چاند کیوں دائیں بائیں جا رہا ہے۔ ادھر میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کی انگلی اٹھی ہوئی ہے، آپ انگلی یوں کرتے ہیں تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، آپ انگلی یوں کرتے ہیں تو چاند اس طرف کو چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کو کھلونا بنا دیا۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے بلوغت سے قبل ابو طالب نے کہا میں اپنے ساتھ بھتیجے تمہیں سفر پہ لے جانا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پر لے کر گئے ملک شام کی طرف۔ جب قبیلہ آ رہا تھا اور قبیلہ جب مقام پر پہنچا تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک عیسائیوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا، ان کے اندر ایک راہب تھا، عیسائی عالم جسے پادری بھی کہتے ہیں راہب بھی کہتے ہیں، یہودیوں کا جو عالم ہوتا ہے اسے ربی کہتے ہیں، عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے اسے راہب اور پادری کہتے ہیں، ہمارے ہاں عالم مولانا علامہ فہامہ جو مرضی لقب دے دو۔ تو وہ راہب کہنے لگا جب قافلہ وہاں پر پہنچا
تو وہ آیا اور اس پوچھنے لگا کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص ہے، یعنی کہ ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ فرمایا کہ تجارت کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کہ تجارت کا سامان یہاں سے لو اور فوراً نکلنے کی کرو۔ میں کیوں، کیا کوئی بات خیر ہے، کیوں یہاں سے نکلے؟ کہا ہے یہاں سے سامان پکڑو اور یہاں سے نکلنے کی کرو۔ کیا بات، کون سی ایسی بات پیش آ گئی ہے؟ فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بچہ جو تمہارے ساتھ آیا ہے یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو کہنے لگے جب تمہارا قافلہ دور سے آ رہا تھا، ہم اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس کا سایہ ہم پر تھا، میں نے دیکھا تو قافلے کے اندر جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر میں نے غور سے دیکھا کہ یہ جو سایہ تھا یہ چلتا چلتا تمہارے استقبال کے لیے آگے نکل پڑا۔ یہ درخت کا جو سایہ ہے یہ تمہارے استقبال کے لیے آگے نکل پڑا۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس قافلے کے اندر کوئی ضرور ایسی بزرگ ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے اس درخت نے اپنا سایہ یہاں سے چھوڑا اور چلتے چلتے تمہارے استقبال کے لیے آیا۔ پھر جب تم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے اور اس درخت کا سایہ تم پر آ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس بچے کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملی۔ یہ بچہ وہاں سے اٹھا دوسری طرف جا کے بیٹھا تو یہ سایہ یہاں سے ہٹا اور جا کر اس بچے پہ یہ سایہ اس قافلے والوں سے ہٹا اور سیدھا جا کے بچے کے پاس رک گئے۔ تو میں نے اس بچے کو جب غور سے دیکھا، اس کی آنکھیں، اس کی زلفیں، اس کا چہرہ، اس کے دانت، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کا حسن، میں نے تورات بھی پڑھی ہے، میں نے زبور بھی پڑھی ہے، اللہ کی قسم اس کے اندر تمام وہ نشانیاں ہیں جو ہماری تورات کے اندر بتائی گئی ہیں کہ یہ بچہ آنے والے زمانے کا نبی ہے۔ اور اگر اس بات کا پتہ ہمارے قبیلے کو چل گیا، عیسائیوں یہودیوں کو چلا گیا تو وہ اس کو شہید کر دیں گے، اس لیے کہہ رہا ہوں اس بچے کو یہاں سے لے کر نکلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر حسن و جمال عطا کیا ہوا تھا، اس قدر حسن و جمال عطا کیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا حسن و جمال، آپ علیہ السلام کو دیکھ کر پتھر سلام کرتے تھے، آپ علیہ السلام کو دیکھ کر جانور بولا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر فرما رہے ہیں، یہ عرب کے اندر مکہ سے مدینہ جائیں تو ایک علاقہ آتا ہے جس کا نام ہے زبی۔ زبی کا مطلب ہرن ہوتا ہے، اب بھی اس علاقے کا نام رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شکاری ہرنی کو پکڑ کر اس کے گلے کے اندر رسی ڈال کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، ہرنی کو باندھ کے سویا ہوا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو ہرنی بول پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شکاری مجھے شکار کر کے لایا ہے اور ان جھاڑیوں کے اندر میرے بچے بھوکے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے میری ضمانت دے دیں، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں تو میں ان بچوں کو جا کر دودھ پلا کر آ جاؤں، یا رسول اللہ میرے لیے اجازت لے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری کو اٹھایا اور فرمایا کہ تم میری محمد کی ضمانت پہ اس ہرنی کو تھوڑی دیر کے لیے رہا کر دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور ہرنی کو کھول دیا، وہ گئی اور دودھ پلا کر ان بچوں کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں واپس پہنچ گئی۔ تو اس شخص نے جب دیکھا کہ ہرنی رسول اللہ سے کس طرح باتیں کر رہی ہے اور آپ علیہ السلام کے حکم پر کس طرح واپس آ گئی ہے تو وہ مسلمان ہو گئے اور اس نے ہرنی کو بھی واپس جانے دیا، چھوڑ دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، آپ علیہ السلام کی ساری زندگی معجزہ ہے۔ علماء کرام نے کم و پیش 12,000 معجزے لکھے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر موت تک ہر بات، ہر ادا، اٹھنا بیٹھنا سب کا سب معجزہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے باقی صحابہ کی دعوت کی، تمام صحابہ جمع ہو گئے، اب دسترخوان بچھایا تو دسترخوان گندا، بجائے دسترخوان صاف کرنے کے حضرت انس رضی اللہ عنہ اٹھے اور دسترخوان کو جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد واپس وہاں سے نکالا اور جب دوبارہ کھولا تو وہ دسترخوان صاف۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ انس یہ تو بتاؤ کہ یہ کپڑا خریدا کہاں سے ہے؟
یہ کپڑا لائے کہاں سے ہو کہ جس کو تم نے جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا، آگ نے میل کھا لی لیکن کپڑے کو نہ کھایا، ذرا اس دکان کا پتہ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ یہ کپڑا تم لائے کہاں سے ہو؟ فرمایا کہیں سے نہیں لایا، یہ ایک عام سا کپڑا ہے، ایک دفعہ جس طرح تم میرے گھر مہمان بن کے آئے ہو، آپ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر مہمان بن کے آئے تھے اور آپ علیہ السلام نے اسی دسترخوان پہ کھانا کھایا تھا، اور جاتے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک اس دسترخوان سے صاف کیے تھے۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس کپڑے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا ہے، اس دن سے میں اس کو آگ کے اندر ڈال دیتا ہوں، آگ میل تو کھا لیتی ہے لیکن کپڑا نہیں کھا سکتی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت ہے، یہ دست مبارک کی برکت ہے کہ کپڑے کو لگ جائے آگ بھی حیا کرتی ہے کہ اس کپڑے کو کھاؤں۔ تو جس جسم کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم لگا ہے، دست مبارک لگے ہیں، عمر کے ساتھ دست مبارک لگے ہیں، علی اور عثمان کے ساتھ دست مبارک لگے ہیں، جب کپڑے کو آگ نہیں کھا سکتی تو ابو بکر کو کیسے کھا سکتی ہے، عمر اور عثمان کو کیسے کھا سکتی ہے، علی کو کیسے کھا سکتی ہے؟ کم از کم اس آگ جتنا حیا ہی کر لے، کہ جتنا حیا اس آگ نے کیا تھا کم از کم اس آگ جتنا حیا ہی کر لے کہ آگ میل تو کھا رہی ہے لیکن کپڑا نہیں کھا رہی، کیونکہ اس کپڑے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا ہے۔ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، اماں عائشہ روٹیاں بنا رہی ہے، آپ علیہ السلام نے ایک پیڑا اٹھایا اور خود اپنے ہاتھوں سے تندور کے اندر لگایا، اندر تشریف لے گئے، وہ دیر گزر گئی، آپ نے آواز دی عائشہ کوئی مہمان آ گئے ہیں یا روٹی ابھی تک پکی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جو روٹیاں میں نے لگائی تھی وہ تو پک گئی ہیں لیکن جو روٹی آپ لگا کر گئے تھے اس میں سے ابھی تک اسی طرح پانی نکل رہا ہے، یا رسول اللہ آگ اس پر اثر نہیں کر رہی۔ تو آگ کی کیا مجال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس چیز پہ ہاتھ لگا ہو اور آگ اس کو کھا جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھیں، آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، اب پیچھے خوف ہے، مکہ کے سرداروں نے اعلان کر دیا کہ جو رسول اللہ کا پتہ بتائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائیں گے۔ چھپ کے نکل رہے ہیں، سراقہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، یہ رسول اللہ کا پیچھا کر رہا ہے، کرتے 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 ایک مقام پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑ گیا کہ ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے، فرمایا یا رسول اللہ ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یوں مڑ کر دیکھا تو سراقہ تھا، فرمایا سراقہ، یوں آنکھوں سے جب گھورا تو سراقہ کا اونٹ زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا۔ جب سراقہ نے دیکھا کہ میرا اونٹ زمین کے اندر دھنسا جا رہا ہے تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کروں گا، یا رسول اللہ کبھی آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سراقہ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جس دن قیصر اور کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ قربان جاؤں، خود کی حالت یہ ہے کہ مکہ کے لوگوں نے تنگ آ کر اتنا تنگ کیا کہ خود مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، معیشت کی تنگی ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، آپ علیہ السلام پہ فقر و فاقہ ہے، یہ اپنی حالت ہے، لیکن سراقہ کو پیشن گوئی کیا دے رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی کہ میں اس کے کنگن جو بادشاہ پہنتا ہے میں وہ کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر دیکھ رہا ہوں، یہ بات کہہ دی اور چلے گئے۔ اب زمانہ آیا، حضور وفات پا گئے، ابو بکر کا دور چلا گیا، عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو جب قیصر و کسریٰ فتح ہوا اور وہاں سے جب خزانہ آیا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے صحابہ اس میں سے وہ کنگن ڈھونڈو، وہ کنگن نکالے گئے، فرمایا جاؤ سراقہ کو بلا کر لاؤ، سراقہ کو بلا کر لایا گیا اور فرمایا پہن یہ کنگن پہنائے گئے اور فرمایا ذرا لہرا کر دکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہر بات سچی ہے۔ آپ علیہ السلام کی بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے، آپ علیہ السلام کا کیا ہوا وعدہ سچا ہے۔ تو سراقہ نے وہ کنگن لہرا کر دکھائے کہ میرے نبی نے مجھے ان صحراؤں کے اندر جب خود ہجرت کر رہے تھے تب میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اللہ نے آج وہ وعدہ پورا کر دیا۔
تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن بھی نرالا تھا، آپ علیہ السلام کے اخلاق بھی نرالے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے قید کر کے لائیں، ثمامہ ان کا نام تھا، اپنے قبیلہ کے سردار تھے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ آ کر باندھ دیا۔ نماز کا وقت ہوا، حضور باہر تشریف لائے، دیکھا تو ثمامہ بندھا ہوا ہے۔ فرمایا ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ ثمامہ کی نظریں نیچی ہیں، آنکھیں بند ہے۔ کسی نے بتا دیا تھا اس نبی کا دیدار نہیں کرنا، نبی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا۔ وہ نبی کو جو دیکھ لیتا ہے وہ اس پر اس قدر فریفتہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، وہ اس کا دین اپنا لیتا ہے۔ وہ ایک ساحر اور جادوگر ہے، اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا۔ ثمامہ نے نیت کی ہوئی ہے میری آنکھ نہیں اٹھے گی، اس آنکھ سے رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، آنکھ بند ہے، زمین کی طرف ہے۔ فرمایا ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بھی سردار تھا، کہا قید کر کے لائے ہو اور حال بھی پوچھتے ہو؟ کہا قیدی بنا کے لائے ہو اور حال بھی پوچھتے ہو؟ فرمایا ثمامہ ذرا ہماری طرف دیکھو تو صحیح۔ کہا نہیں آپ کی طرف نہیں دیکھنا، اور آپ کی طرف دیکھ کر میں نے کیا لینا؟ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے، تو بھلا آپ کو دیکھ کر کیا کروں گا؟ ذرا میرے شہر کی طرف تو دیکھو۔ فرمایا میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے ہیں، اس شہر کی طرف دیکھ کر کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا صحابہ اس کا خیال رکھنا، اپنے قبیلے کا سردار ہے، اس کے مہمان نوازی کے اندر کوئی تکلیف نہ آئے، مشقت نہ آئے، کمی نہ آئے، یہ کہہ کر آپ نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر وہی سوالات، ثمامہ نے پھر وہی جواب، تیسرے دن پھر وہی سوال، ثمامہ نے پھر وہی جواب۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ثمامہ کو رہا کر دو اور اس کو 2-3 کلومیٹر تک خود چھوڑ کر آنا کہ یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ ثمامہ کو رہا کیا جاتا ہے، ثمامہ وہاں سے چلنا شروع ہوا، مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا۔ خیال آیا قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، اتنے بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا ہے، اتنے اچھے اخلاق والا میں نے آج تک نہیں دیکھا، چھوڑ دیا ہے، جا رہا ہوں، دین نہیں اپناؤں گا، کم از کم اس نبی کا چہرہ دیکھ کر تو جاؤں کہ یہ شخص دکھتا کیسے ہے، اس کا حسن و جمال آخر ہے کیسا جس کے اخلاق اتنے بلند ہے۔ فرمایا ثمامہ فرماتے ہیں میں نے جب مڑ کر دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو میرے قدم دوڑ آگے رہے تھے، دل پیچھے کھینچے جا رہا تھا، 2 کلومیٹر تک بھاگتا رہا، آخر وہاں سے واپس مڑ کر آیا اور مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ تمہیں تو رہا کر دیا تھا، واپس کیا لینے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اب اپنا بنا کے رہا کرنا بھی کوئی رہائی ہوا کرتی ہے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ۔ اور ثمامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے یوسف علیہ السلام کے حسن پر زلیخا فریفتہ ہو گئی، عاشق بن گئی۔ محلے کی عورتوں نے اور جو اس گھر کی عورتیں تھیں انہوں نے لان تان شروع کی، فذالکن الذی لمتننی فی، لان تان شروع کر دی کہ تم ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہو۔ فرمایا اچھا میں تمہیں اس غلام کا دیدار کرواتی ہوں، ذرا تم بھی تو دیکھو۔ غلام ابھی کمرے میں ہیں، یوسف علیہ السلام ابھی کمرے میں ہیں، تمام عورتوں کو لائن میں کھڑا کیا، ہاتھ کے اندر پھل پکڑائے، دوسری ہاتھ میں چھری پکڑائی۔ فرمایا وہ غلام یہاں سے گزرے گا، تم نے صرف پھل کاٹنے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے کہا گیا تم ذرا یہاں سے چل کر تو دکھاؤ۔ فلما رأينه وأكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے، اکبرنہ وقطعنا ایدیہن، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان عورتوں نے جب حسن یوسف دیکھا تو بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی کہ یہ تو کوئی بشر نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے کہ ایسا حسن و جمال ہم نے کبھی بشر میں نہیں دیکھا۔ اما عائشہ فرماتی ہے ان عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کے ہاتھ کاٹے تھے، اگر میرے حبیب کا حسن و جمال دیکھ لیتی تو اللہ کی قسم گردنیں کاٹ دیتی کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر حسن دیا تھا۔
تو میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک یہ پہلو ہے جسے شمائل کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا حسن و جمال، آپ کا قد مبارک، آپ علیہ السلام کی آنکھیں، آپ علیہ السلام کی زلفیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سیرت کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم سیرت کو سن کر اسے اپنائیں، اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ اب آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ تھا، اب چھوٹے قد والا جب سنتا ہے تو اپنے قد کو درمیانہ نہیں کر سکتا، لمبے قد والا اپنے قد کو درمیانہ نہیں کر سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اسے سن کر دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور بھی پہلو ہے جسے سن کر ہم اپنی زندگیوں کے اندر لا سکتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہے۔ آپ علیہ السلام کی حیا کا تذکرہ دیکھیں، حضرت عباس حضور کے چاچا بھی تھے، 2 سال عمر میں بڑے تھے، حضور کے رضائی بھائی بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، بڑے بڑے قوت والے ایک پتھر لا رہے تھے۔ میں نے نبی کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر اپنے کندھے پہ اٹھا کے لا رہے تھے۔ فرمایا میں نے حضور سے کہا، اے محمد اپنی لنگی اتار کر اپنے کندھے پہ 2-4 تہ لگا کر رکھ دیں تاکہ ان پتھر کی وجہ سے آپ کے کندھا مبارک زخمی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں میرے چاچا، مجھے حیا آتی ہے۔ میں اصرار کرنے لگا کہ نہیں یہ لنگی اٹھا لو، نیچے آپ کی شرمگاہ نظر نہیں آئے گی، اس پر آپ نے جو پہنا ہوا ہے وہ چھپی رہے گی، لیکن یہ لنگی کھول دو، اس کو اپنے کندھے پہ رکھ دو تاکہ آپ کا کندھا زخمی نہ ہو۔ فرمایا میں نے بار بار اصرار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا ہاتھ لنگی کھولنے کے لیے ڈالا تو آپ علیہ السلام فوراً بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب لنگی کھولی نہیں کھولی حدیث کے اندر یہاں تک تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ نہیں۔ فوراً اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ فوراً حضور کا تہبند باندھو۔ جیسے ہی حضور کا تہبند باندھا گیا، حضور فوراً ہوش میں آ گئے اور فرمایا میرے چاچا میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اس قدر، آپ علیہ السلام کے اخلاق اس قدر۔ جنگ احد کا موقع ہے، ایک کافر نے پتھر مارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہو گئے، خون بہہ رہا ہے اور جاتے جاتے جوتوں مبارک تک پہنچ گیا۔ بجائے بد دعا کرنے کے ہاتھ اٹھا کر بد دعا دے دیتے کہ اے اللہ ان کو ہلاک کر دے، اور اللہ ہلاک کر دیتا۔ لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور فرمایا اے اللہ میری اس قوم کو معاف فرما کہ یہ نہیں جانتی میں ان کی خیر خواہی کہہ رہا ہوں، میں ان کی خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، اللہ میں ان کی بھلائی کے لیے آیا ہوں، لیکن میری قوم نہیں جانتی، اللہ ان کو معاف فرما، ان پہ کوئی عذاب نازل نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا دن ہے، کوئی لاؤ تو صحیح ایسا اچھے اخلاق والا، ایسے عمدے اخلاق والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ جسے آپ علیہ السلام کو ذلیل رسوا کر کے نکالا گیا، جس مکے کے اندر تکلیفیں دی گئی، آپ کے چاچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، آپ کی بیٹی کو تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ہر طرح سے ستایا گیا۔ مکہ میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ستایا گیا، حضور کو ستایا گیا، معیشت کے حوالے سے کبھی پتھر مار رہے ہیں، کبھی جسم پہ اوجڑی رکھ رہے ہیں، کبھی ساحر اور کاذب کہا جا رہا ہے، کبھی تھوک پھینکی جا رہی ہے، کبھی کوڑا پھینکا جا رہا ہے، ہر طرح ستایا گیا۔ ستایا ہوا انسان، اور عرب کا دستور تھا کہ جب ایک قافلہ، جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر فتح پا لیتا، ان کا دستور یہ تھا کہ وہ فاتح قبیلہ آ کر تمام بڑے بڑے مردوں کو قتل کر دیتا، بچوں کو غلام بنا دیتا اور عورتوں کو لونڈیاں بنا کر پاس رکھتے، استعمال کرتے یا فروخت کر دیتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، آپ کے اخلاق سے قربان جاؤں، جب آپ فتح مکہ میں آئے 10,000 کا لشکر لے کر فاتح بن کر آئے، تمام عرب کے مشرک چھپ گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے عرب کے مکے و مشرک، اے عرب والو تم کیا گمان کرتے ہو مجھ سے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ فرمایا ہم تو معافی اور درگزر کا گمان کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، وہ ابو سفیان جس نے رسول اللہ کو ستایا تھا، آپ علیہ السلام کے اخلاق تو دیکھیں، اعلان کیا کر رہے ہیں، ارے مکہ والو آج جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا میں محمد الرسول اللہ اس کو بھی پناہ دوں گا۔
تمام مکہ والوں کو معاف کر دیا۔ اتنا ستانے کے باوجود، اس قدر تکلیف پہنچانے کے باوجود، اس قدر آزمائشوں کے باوجود آج اللہ نے فاتح بن کے بھیجا ہے۔ آج حضور چاہتے تو تمام لوگوں کو قتل کر دیتے، بچوں کو غلام بنا دیتے، عورتوں کو فروخت اور لونڈیاں بنا دیتے۔ اجازت بھی ہے، اللہ کی طرف سے قانون بھی یہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھے کہ آپ علیہ السلام کو ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، لہٰذا ان کو معاف فرما، ان پہ عذاب نازل نہ کرنا، اور آپ علیہ السلام نے انہیں خود معاف کیا۔ تو میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بھی پہلو ہے کہ ہم آپ کے اخلاق کو اپنائیں، آپ کی سیرت کو اپنائیں، آپ کے کردار کو اپنائیں، آپ کے سنت کو اپنائیں، حیا کو اپنائیں، پاک دامنی کو اپنائیں اور سچائی کو اپنائیں۔ شراب سے، زنا سے، تہمت سے، چغل خوری سے، دھوکے سے، فریب سے خود کو دور رکھیں کہ اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور حیا کے حوالے سے آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ نابالغ تھے، ابھی مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، 4 بچے ساتھ اور ہیں، نہانے کے لیے چلے گئے۔ اب جب نہانے کے لیے تالاب میں پہنچے تو سارے بچوں نے کپڑے اتار کے نہانا شروع کر دیا۔ امام احمد بن حنبل سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی آئیں، کپڑے اتار کے نہائیں۔ فرمایا نہیں، میں کپڑے نہیں اتار سکتا۔ کہا اتار دو، کہا نہیں اتار سکتا۔ کہا کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں دیکھ رہے، کیوں نہیں اتار رہے؟ فرمایا وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا، وہ ذات تو دیکھ رہی ہے جو سب کو دیکھ رہی ہے۔ یہ کہہ کر واپس لوٹ آئے۔ رات کا وقت ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور مجھ سے آ کر کہا کہ اے احمد، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ فرمایا میں اٹھا، میں نے ابو بکر اور عمر کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ آہستہ آہستہ آ رہے، میں دوڑتا ہوا حضور کے پاس پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہیں اور آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور اپنی تھوک، اپنا لعاب مبارک میرے منہ کے اندر ڈالا اور فرمایا کہ احمد، تم آج سے میرے روحانی بیٹے ہو۔ یہ کہہ کر جب میں صبح درسگاہ میں آیا اور سبق میں بیٹھا تو اب استاد پہلے پڑھایا کرتا تھا، امام احمد بن حنبل کی سمجھ کچھ نہیں آتا تھا۔ آج استاد پڑھا رہا ہے، امام احمد بن حنبل، بچہ جواب دیتا استاد جی یہاں پہ آپ غلط ہیں، یہاں پہ آپ غلط ہے، یہاں یوں بنے گا، یہاں پہ آپ غلط ہیں، یہاں یوں بنے گا۔ استاد حیران ہو گیا کہ جس احمد کو کل تک کچھ نہیں آ رہا تھا، آج وہ احمد مجھے سمجھا رہا ہے۔ شاگردوں کو بھیجنے کے بعد فرمایا احمد سچ بتانا کیا بات ہے؟ قسم دے کر پوچھا تو فرمایا میں نے کل یوں، مجھے بچوں نے تنگ کیا، میں نے نہانے سے حیا انکار کر دیا، تو رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب میرے منہ کے اندر ڈالا اور فرمایا تم آج سے میرے روحانی بیٹے ہو۔ تو میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بھی پہلو ہے، ہماری زندگیوں کے اندر حیا آ جائے، ہماری آنکھیں غیر محرم کو دیکھ کر جھک جائیں، ہماری آنکھیں کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھیں، ہماری آنکھوں کے اندر حیا ہو، ہماری زبان کے اندر سچائی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیر محرم عورت کو دیکھتے ہوئے آنکھیں نیچے کر لے، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جس حور کے ساتھ چاہے گا اللہ اس کی شادی کر لے گا۔ اللہ کی قسم ذرا آنکھ جھکا کر اس کا مزہ لینا تو سیکھو کہ آنکھ اٹھا کے اندر دیکھنے میں اس قدر لذت نہیں ہے جتنا آنکھ جھکا کر دیکھنے کے اندر لذت ہے۔ کبھی سچ بول کے اس کا مزہ لینا تو سیکھو کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی سنت ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔